ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ حضور والا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ہمارا دوسرا اور آخری سیمی فائنل ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ کل سے فائنل کا ایک ہی فائنل ہوگا، obviously فائنل میں ایک ہی مقابلہ ہمارا ہے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں 4 بچے جو کہ اپنے اپنے انتخابی مقابلے اور پھر کوارٹر فائنل جیت کر یہاں تک پہنچے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں اب تو مجھے بچوں کے نام بھی یاد ہو گئے، تو میں تعارف کے لیے آج میرے پاس کوئی کارڈ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں قرینہ عوان، روحان شفیق، حمزہ صدیقی اور شیخ محمد رامش۔ ٹھیک نام لیا بھائی؟ چاروں کے نام صحیح لینا ہے آپ؟ دیکھیں مجھے بچوں کے نام بھی یاد ہو گئے، اور ان کا انداز بھی میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اور ان کی صلاحیتیں بھی میں جانتا ہوں، تو ان چیزوں کی بنیاد پہ آج میری ایکسپیکٹیشنز ہائی ہیں کہ ایک اچھا مقابلہ آج آپ لوگوں کی جانب سے دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت شاندار خوبصورت پینل، جن میں 2 لوگ آغاز ہی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور درمیان میں ہمیں ڈاکٹر صاحب نے جوائن کیا ہے۔ میں تعارف کرواؤں، ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جناب شاہد مسرور بھائی۔ شاہد بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شاہد بھائی کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کے رسول کا کرم ہے، سب بہتر، بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ جناب رضوان زیدی بھائی بھی ہمارے ساتھ، ہر دن کی طرح آج بھی، ہر روز کی طرح آج بھی۔ رضوان بھائی کیسے مزاج؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج آخری سیمی فائنل ہے، بالکل۔ آج نسبتاً بچے تھوڑے مطلب نوجوان کہہ لیجئے، اپنے اپنے راؤنڈ کے فاتحین ہیں، تو کچھ بھی نہ صرف راؤنڈ کے، پھر کوارٹر فائنل کے بھی، آڈیشنز، پھر راؤنڈ اور پھر کوارٹر فتوحات کا فائنل۔ سلسلہ ہے، اب دیکھیں آج کیا ہوتا ہے۔ اور آج کوئی ایک آپ میں سے ونر ہوگا تو وہ تو ڈائریکٹ چلا جائے گا فائنل میں، لیکن جو باقی 3 رہ جائیں گے، اور جو کل ایک بچی بھول گئی تھی، تو باقی جو 2 رہ جائیں گے، ان 5 میں سے کوئی ایک، مطلب ہم سب کے نمبرز کو مشترکہ طور پر دیکھیں گے، اور پھر ان میں سے کوئی ایک ہوگا جو فائنل تک رسائی حاصل کر پائے گا۔ تو آج آپ میں سے بھی کوئی 2 جا سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی جائیں، اور ایک جو ہے وہ ہم کل کے مقابلے سے کسی کو فائنل میں شامل کریں گے۔ ہم بڑھیں گے آج کے اپنے مقابلے کی جانب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اور اس سے جو چیز نکالی گئی، اخذ کی گئی ہے، وہ ہے اتحاد۔ اسی موضوع پر بچے تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ سب سے پہلے قرینہ بیٹھی ہے۔ قرینہ بیٹا آ جائیں، آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وقت، کم سے کم 2.5 منٹ۔ کاؤنٹر اسکرین پر آ چکا ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ قوموں کا عروج اتحاد و اتفاق کی برکت سے ہوتا ہے صدر عالی وقار۔ مورخ کا قلم صدیوں بعد بھی ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے محبت و اخوت کے دیے جلاتے ہیں۔
ذرا نظر دوڑائیے کہ جب تک ہم اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال رہے تو ملکوں ہمارا اقتدار رہا. مشرق سے لے کر مغرب تک ہماری بادشاہت تھی. وہ ہم ہی تھے جن کی اذانیں یورپ کے کلیساؤں سے لے کر افریقہ کے صحراؤں تک گونجتی تھی. وہ ہم ہی تھے جو نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوا کرتے تھے. مگر پھر وقت بدلا اور ہم اتحاد و اتفاق کی دولت لٹا بیٹھے. یہی وجہ تھی کہ ہماری 800 سالہ سلطنت ختم ہو گئی، کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. ہماری شان و شوکت قرطبہ اور الحمرا کی یادگاروں میں کہیں کھونے لگی. اندلس و غرناطہ کے حاکم محکومی کی زندگی بسر کرنے لگے اور شہر علم بغداد کا علمی خزانہ 3 دن تک دریاؤں کے پانی کو سیاہی بخشتا رہا، کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. جناب والا، اتحاد ہی کی وجہ سے امت مسلمہ اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال رہی. جناب والا، اتحاد ہی کی وجہ سے امت مسلمہ اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال رہی. بولتے جائیے. فلک سے اتری صدا کو سمجھو، یہیں کہیں ہے وہ صبح روشن. اٹھو کہ توڑے غرور ظلمت، اٹھو کہ شب کو زوال بخشیں. اٹھو کہ راہ وفا ہے سونی، لپٹ کے قدموں سے روئے منزل. جنوں کو ایسا کمال بخشیں، جنوں کو ایسا کمال بخشیں. شکریہ. آپ جا سکتے ہیں شکریہ کہہ کر. اور قرینہ، مجھے تو بہت افسوس ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ کے اتنے مارکس نہ کٹے ہوں اس بھولنے کے باعث کہ آپ مقابلے میں پوزیشن نہ لے پائیں. آپ ایک بہت اچھی مقررہ ہیں اور ہم نے ہمیشہ آپ کو بہت مطلب کانفیڈنس میں بولتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن آج بہرحال آج کے ہمارے دوسرے مقرر ہیں روحان تشریف لائیں. آپ کے لیے بھی وہی قواعد و ضوابط کاؤنٹر اسکرین پر موجود ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. سجاد علی وقار، السلام علیکم. دنیا میں فرد کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں. ہر انسان ربط ملت کے سوا کچھ نہیں. کبھی اسے ہوائے زمانہ اڑا کر لے جاتی ہے تو کبھی اسے دشمنوں کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. سجاد علی وقار، انسان کی حیثیت بارش کے پانی کے ایک قطرے سے زیادہ نہیں. جب ان قطروں میں اتحاد پیدا ہو جائے تو بڑی سے بڑی چٹان سے ٹکرا جاتے ہیں. جب ان میں اتحاد کی طاقت آ جائے تو بڑے سے بڑے درخت اور بڑی سے بڑی طاقت کو بہا کر لے جاتے ہیں. سجاد علی وقار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول عالی شان ہے کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ تباہ ہوا، اور جو بکری ریوڑ سے الگ ہوئی وہ بھیڑیے کی خوراک بن گئی. سجاد علی وقار، اسلام کی تعلیمات اپنے اندر اتفاق، اتحاد اور رابطے کے ایسے پہلو لیے ہوئے ہیں جس پر عمل کرنے سے عالم اسلام سرفراز ہوا. اسلام کا ہر رکن ہمیں اتحاد کی تعلیم دیتا ہے. نماز و حج اسلام کے وہ ارکان ہیں جنہیں ادا کرتے وقت نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی دولت مند اور نہ ہی کوئی غریب و مسکین ہوتا ہے، بلکہ سب برابر ہوتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سجاد علی وقار، رب کعبہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، یعنی اپنے اتحاد کو پارا پارا نہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. دوسری حدیث میں فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں. سجاد علی وقار، مسلمانوں میں گروہ مختلف ہیں مگر مقصد ایک.
نام مختلف ہیں مگر کام ایک، اعضاء مختلف ہیں مگر جسم ایک، انگلیاں مختلف ہیں مگر ہاتھ ایک، اینٹیں مختلف ہیں مگر دیوار ایک، اور درخت مختلف ہیں، شاخیں مختلف ہیں مگر درخت ایک۔ مسلمان مختلف ہو کر بھی ایک ہیں، پیامبر ایک، پیام ایک، نماز ایک، امام ایک، صحیفہ ایک، کلام ایک، خدا ایک، نظام ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ شکریہ۔ آل رائٹ روحان، میں اگلے مقرر کو بلانا چاہوں گا۔ میں ویسے آپ سے اس سے اچھا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ مطلب میری امیدیں تھوڑی ہائی تھیں۔ بہرحال آج کے ہمارے اگلے مقرر ہیں حمزہ صدیقی۔ حمزہ تشریف لائیں۔ حمزہ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں۔ حافظ صاحب جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ہاں تقریر شروع کریں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، صدر علی وقار۔ اقبال کے شعر کا یہ مصرع فقط ایک مصرع نہیں بلکہ تاریخ عالم کے ابدی مد مقابل قوموں کی کامیابی اور ناکامی کا بنیادی فلسفہ اور سبب ہے۔ اس پورے کائنات میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دامن نور میں پناہ لی، وہ ایک قوم ہیں، ایک ملت ہیں اور دین اسلام پر ہے۔ صدر علی وقار، اجتماعیت اسلام کی روح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سبھی نے اجتماعیت اور اتحاد کا درس دیا کہ آدم ثانی کا اپنے ماننے والوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو جانا انفرادیت نہیں، اجتماعیت ہے۔ ہارون علیہ السلام کا اپنے بھائی کے لیے ہبۃ اللہ بننا انفرادیت نہیں، اجتماعیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا حکم دینا انفرادیت نہیں، اجتماعیت ہے۔ انصار و مہاجرین کا رشتہ مؤاخات میں جڑ کر انما المؤمنون اخوۃ کی عملی تفسیر بننا انفرادیت نہیں، اجتماعیت ہے۔ اور حج کے موقع پر عالمگیر قوت انسانیت کا مظاہرہ کرنا انفرادیت نہیں، اجتماعیت ہے۔ صدر علی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان قوم کے افراد اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پیوست ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ناقابل تسخیر قوم کی اتحاد، پھر ایک ناقابل تسخیر چٹان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، پھر ان کے سامنے پہاڑ بھی سر بکفن نظر آتے ہیں، پھر ان کے سامنے طوفانوں کی بلاخیز تندی بھی پیکر عروج بن جاتی ہے کہ جب کسی قوم کے اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ قوم پہاڑوں سے ٹکرا کر طوفانوں کے مد مقابل آ کھڑی ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، آج جب میں چشم بصیرت سے کام لیتا ہوں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ جہالت کی شہ رگ کاٹ کر قبائل کو شیر و شکر کرنا ربط ملت ہے۔ آج جب میں دیکھتا ہوں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ جنگ موتا میں سیف اللہ بن کر رومیوں کی شکست تحریر کرنا ربط ملت ہے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ ساحل کے کنارے کشتیوں کی راکھ سے کفار کے ماتھے پر، ساحل کنارے کشتیوں کے راکھ سے کفار کے ماتھے پر ضرب لگانا اور یہ نعرہ بلند کرنا کہ ہر ملک ملک کے ماں است، کے ملک خدائے ماں است، ربط ملت ہے۔ اور حسین ابن علی کا 72 جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنا ربط ملت ہے۔ صدر علی وقار، اگر ہم ملت اسلامیہ کو پھر سے ترقی اور عروج کی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک فرد کو اپنی حالت بدلنے کا عزم کرنا ہوگا کہ قطرے قطرے سے دریا اور ذرے ذرے سے صحرا جنم لیتا ہے۔ صدر علی وقار، اگر ملت اسلامیہ کا ہر بازمیر فرد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو تھام لے تو پھر اتحاد ملت کے نام پر اسلام کی لافانی عظمت کا منظر دیکھے گا۔ اور یہی اتحاد ملت وقت کا تقاضا بھی ہے اور دین کی بقا کا راز بھی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ شکریہ۔ آل رائٹ، یہ تھے حافظ محمد حمزہ صدیقی۔ آج کے ہمارے آخری مقرر ہوں گے شیخ محمد رامش تشریف لائیں۔ قواعد و ضوابط آپ جانتے ہیں، کاؤنٹر آپ کا اسکرین پر آ چکا ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جب ہم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تفسیر کو اپنے سینے سے لگایا اور اتحاد و اتفاق کی مضبوط رسی کو اپنایا تو عالم کفر پر ہمیشہ غالب رہے۔ صدر علی وقار، جب ربط ملت کی قسم کھائی تو قلیل تعداد ہونے کے باوجود بدر کے میدان میں 1000 کے لشکر کو نیست و نابود کیا اور حضرت ابو بکر کی قیادت میں مرتدین کا خاتمہ ہوا، خلافت راشدہ کی صورت متحد ہوئے
تو بڑے سے بڑے لشکر کو ڈھیر کیا. ابن طولون نے 60,000 کے لشکر کے ساتھ 4 لاکھ کے لشکر کو مات دی کہ جناب والا فرد قائم ربط ملت سے ہے کی تسبیح کو سنبھالے رکھا. تو کبھی جیپال کے فوجیوں کے غرور کو خاک میں ملایا، تو کبھی آنند پال کے لشکر کو وادی جنت نذیر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا کہ جناب والا ربط ملت کے رموز دان کیے تو سومناتھ مندر کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ تہس نہس کیا. تو کبھی عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کو خاک میں ڈھیر کیا، تو کبھی سراجوں و حاجہ کے رموز کو محفوظ کیا، تو 3 بر اعظموں پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے کہ جناب والا کبھی ابو مسلم خراسانی، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر کی صورت اپنے کمانڈر کی کمان میں متحد ہوئے، تو کبھی ارطغرل، عثمان غازی اور روحان نے اپنی رعایا کو یہ درس دیا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. جب ہم نے ربط ملت کی عبارت المسلم اخو المسلم کی بات کو بھلایا اور تو مسلم امت خسو خاشاک کی طرح بہنے لگی، اور جب ربط ملت توڑا تو نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکے کاشغر ایک ہونے والے اکیلے دیواروں میں چنوائے گئے کہ جناب والا دیکھیے ربط ملت ٹوٹنے کا شاخسانہ، زہر کا شکار ہونے والے محمد بن قاسم. تو کبھی خلافت بنو امیہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک ہر خلافت پارا پارا ہوئی. حکومت مغلیہ بادشاہ اور رعایا کا قومی باہمی ربط نہ ہونے کی وجہ سے زوال کا شکار ہوئی. پاکستان قومی پرستی قوم پرستی کے نعروں پر 2 لاکھ یہ سب سانحے ان تمام ایک ملت سے تعلق رکھنے والوں کے ہاتھوں ہی رونما ہوئے، مگر رب توڑ دینے والوں کے ہاتھوں بھی رونما ہوئے، کیونکہ صدر علی وقار فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. شکریہ. آل رائٹ رامیش، آج کا مقابلہ کیسا ہوا یہ تو ہم جانیں گے، لیکن ایک چیز میں نوٹ کر رہا تھا کہ چاروں مقررین ان کا انداز الگ تھا اور سب کی ایک جداگانہ پہچان تھی. آج یہ چیز میں نے محسوس کی ہے. بہرحال فیصلہ کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں بریک کے بعد. ایک چھوٹی سی بریک ہے، واپس آتے ہیں. سیمی فائنل ہے اور بچوں کی دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی ہوں گی، چونکہ آج ہی اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ کون فائنل تک رسائی حاصل کر پا رہا ہے. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آج کا مقابلہ کیسا ہوا، تکنیکی اعتبار سے آج کا مقابلہ کیسا تھا. شاہد بھائی آج آپ سے آغاز کرتے ہیں، پھر ہم فیصلہ. آج کا مقابلہ بھی بہت سخت تھا اور ہم شروع سے ہی کچھ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. لگتا ہے نا کون اچھی کرے گا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں ٹائی ہو جائے گا، لیکن آج وہ جو فیورٹ جس طرح سے ہم وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ آج دیکھیں ان کے درمیان. لیکن آج قرینہ چھوٹی سی ہیں، آج پریشر میں آ گئی ہیں، لیکن ان کے پاس ابھی بڑا وقت پڑا ہے. انشاءاللہ بہت اچھا کریں گی اور کوئی بات نہیں، کبھی ہارتے ہیں کبھی جیتتے ہیں. ٹھیک ہے نا قرینہ؟ اور باقی روحان نے بھی اچھی تقریر کی. اور بات یہ روحان کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو آپ جو موضوع ہے اس کے ساتھ دوسرا مصرع پڑھیں اور پھر وہ غلط پڑھیں تو وہ پرابلم کر جاتا ہے. پھر آپ نے حمزہ جب پورے کائنات میں پوری کائنات کی جگہ اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں اپنی تقریر میں جو گرامیٹیکلی غلط تھے. اور مصطفیٰ نہیں، اتنا بڑا نام ہے، اس کو صحیح لیا کریں، مصطفیٰ. باقی یہ ہے کہ رامیش آپ کے بھی کچھ تھوڑے سے پرابلم تھے. نیست کہا تھا شاید آپ نے، نیست و نابود کو، اسی طرح سے اور بھی آپ کی زبان سے نکلا ہے. اور بھی کچھ الفاظ ایسے تھے، رسی کو تھاما جاتا ہے اپنایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے؟ لیکن مجموعی طور پہ آج کا مقابلہ بہت زیادہ حوصلہ افزا تھا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا لگا ہے. آپ میں سے ایک کا انتخاب کرنا یہ باقی بہت مشکل کام ہے. جی اور مطلب ایک مضبوط اعصاب بھی چاہیے. اعصاب ہمارے بھی مضبوط ہونے چاہیے. ہاں بچوں پر ایک اثر بھی پڑتا ہے نا اس کا، تو اس چیز کو آج قرینہ کو ان کے امی ابو کی نظر لگ گئی ہے. ہماری بھی لگ سکتی ہے. رضوان بھائی نے اشارہ کیا تھا غالباً کوارٹر فائنل میں، آپ نے کہا تھا ان کی والدہ سے کہ نظر اتار لیجئے گا جا کر. بس وہ بھول گئی. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چاروں بچے بہت اچھے ہیں، بلکہ جتنے بچے آئے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ سبھی اچھے ہیں.
لیکن بیٹا کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بس مختصراً یہ بات کہوں گا کہ فرد قائم، اب بچی تو ظاہر ہے کہ بچی ہے، اب اس کو کیا معلوم ہے اضافتیں کیا ہوتی ہیں، بس جو یاد کر لیا بول دیا، کوئی بات نہیں. پھر آپ زور بیان میں اتنا نکل جاتے ہیں کہ چٹان اور چٹان میں فرق نہیں ہوتا. اب چٹان کیا چیز ہے تو ذرا سا جو زیادہ بڑی ہوتی ہے وہ چٹان. نہیں یہ غیر ملکی چینل دیکھنے کا اثر ہے. ہاں یہ وہاں چٹان ہی سختی زیادہ ہو اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے وہ چٹان ہوتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ تقریر میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کس جملے کو یا کس لفظ کو کس طریقے سے آہستگی یا زور سے بولنا ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، خوف کی کیفیت ہو، تو اس کیفیت کو الگ طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. جہاں رحمت و رافت ہو اس کو ذرا سا آہستگی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو ان طریقوں کو بھی ذرا سیکھ لیجئے. درخت اور درخت میں فرق ہے، اور پھر 14 سیکنڈ پہلے ہی ختم کر دیا آپ نے. باقی ایسا لگ رہا تھا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پوائنٹ آؤٹ کرنا مناسب نہیں ہے، رٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا. بعض لوگ ایسے کہ جیسے آ گئے اور بس آپ وہ چاہ رہے ہیں جتنا جلد. اس میں آپ غلطی پر غلطی کرتے ہیں. اور عملی تفسیر اور عملی تفسیر میں فرق ہے. عملی کوئی نہیں، عملی تفسیر. اور شہ رگ اور شیرگ فرق ہے دونوں میں. کنارے اور کنارے، تو جو استعمال ہوتا ہے لفظ اس کو آپ سمجھیے. بہترین یہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی کتاب جو لغت کی ہو یا لغات کی ہو وہ پڑھ لیجئے. تو ضرب لگانا اور ضرب لگانا، مارنا، اور لافانی لفانی، اور اسی طرح سے مرتدین اور مرتدین دونوں میں فرق ہے. بیٹا یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو دیکھ لیں. مجموعی طور پہ بہت اچھے. جو جیتے گا وہ بھی میرا ہے، جو نہیں جیتے گا میرے نزدیک وہ بھی جیتا ہوا ہے. اور خاص طور پہ میں تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہوں، بیٹی کے ساتھ میرا. کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ رضوان بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل مقابلہ اچھا تھا. اور سب سے پہلے تو وہی ہے کہ ہماری پیاری بیٹی قرینہ، کہ بات ہے کہ ایک دفعہ اٹکی بھولی اور اس نے سارا کور کیا. اور تم نے بیٹا اپنی عمر سے بڑی تقریر کی اور اکیلی لڑکی نے سب لڑکوں کو ٹف ٹائم دے دیا پوری ٹرانسمیشن میں. اس چھوٹی عمر میں بڑے لڑکوں کو تم نے جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیے. جیتی رہو. اچھا پھر روحان بیٹا وہ پچھلے مقابلے میں بتایا تھا کہ اونچی آواز یعنی کہ دیوار سے جو وہ تھے نا تان جو ٹوٹ رہی تھی جملے کی وہ ذرا مناسب نہیں لگ رہی تھی. اسی طرح حمزہ بیٹا آپ ذرا سے بھولے لیکن آپ فوراً ٹریک پر آئے. اور اسی طرح رامش کہیں کہیں مواد میں خود ہی الجھے لیکن آ گئے. لیکن مجموعی طور پر ایک بہت اچھا پروگرام تھا. لیکن میری بہت ساری دعائیں اپنی بیٹی کے لیے. اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے. ابھی تو آغاز ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ابھی تو آغاز ہے. ہم سب کی طرف سے قرینہ کو آج جو ہے سلوٹ ہے. بہترین ٹھیک ہے. 19-20 ہو جاتا ہے. سنا تم نے اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، تو تم نے کوہرام تو مچا دیا ہے پاکستان میں اور کراچی میں. اور اس اسٹیج سے اپنے ٹیلنٹ کو پوری دنیا کے سامنے منوا لیا ہے. ہر جن تو کھیل جانتے ہیں لیکن منوا لیا اپنے ٹیلنٹ کو. پہچانتے ہو بہت چھوٹی عمر میں آپ نے ماشاءاللہ تمام چیزیں حاصل کی ہیں. فیصلہ ہو چکا ہے اور میرے پاس آ بھی چکا ہے. میں فیصلہ بتانا چاہتا ہوں. فیصلے میں 2 چیزیں ہیں. پہلی تو یہ کہ آج ان چاروں میں سے کوئی ایک تو جا رہا ہے فائنل میں، یہ تو کنفرم ہے. دوسرا کون ہوگا وہ آج میں سے ہے یا کل کے مقابلے سے ہم نے پک کیا ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے لکھی ہوئی ہے. میرے خیال سے ونر میں اناؤنس کرتا ہوں، پھر میں آپ لوگوں سے ونر اناؤنس نہ کروں. نہیں بلکہ ہم پہلے وائلڈ کارڈ بتا دیں. وائلڈ کارڈ کس کو ملا ہے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اچھا لیکن شاید اس میں ایک تکنیکی مسئلہ ہے. جی اگر ہم نے وائلڈ کارڈ اور آج سے ہوا اگر وائلڈ کارڈ تو یہ بات ونر بھی بتا دیتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر ڈاکٹر صاحب کل بھی بڑی اچھی تقریر ہوئی ہے. کل 2 بچوں کا نام ہمارے پاس ہے. رضوان صاحب آپ بار بار ڈسکس کر رہے تھے کل کے 2 بچوں کا نام ڈسکس. میں اپنے نا شاید پہ ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں ونر تو اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. مجھ سے رہا نہیں جا رہا. میں ونر اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. آج کے مقابلے میں چونکہ ایک بہت اچھا مقابلہ ہوا اور آج کے مقابلے میں جو فاتح قرار پائے ہیں وہ ہیں حافظ محمد حمزہ صدیقی. آپ کو بہت مبارک ہو، آپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. جو دوسرا کنٹیسٹنٹ ہے جو فائنل میں جا رہا ہے وہ ان میں سے کوئی ہے یا کل میں سے کوئی ہے، ذرا آپ سے جاننا چاہیں گے اور کن بنیادوں پر یہ فیصلہ ہوا. آپ کو جو ایج تھا آج وہ یہ تھا کہ آپ نے قرآنی آیات پڑھی، یہاں پر صحیح پڑھی تو اس لیے آپ کی دلائل آپ کی دلیلیں جو تھیں وہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر تھیں.
ٹھیک ہے جی. اچھا باقی لوگوں کا بھی سر آدھا آدھا ایک ایک نمبر کا فرق ہے. بس جو نتیجہ مرتب ہو گیا ہم نے کل کے ٹوٹل کو ملا کے جو 8 ٹوٹل آ گیا. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ وائلڈ کارڈ انٹری کس کی ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جلدی سے بتا دیں, نہیں آپ مجھ اپنا سے نہیں سوال رہا جا رہا, اختیار بس استعمال جلدی کر جائیے. میں ہی کروں, اپنا سوال میں ہی کر کر جاؤں, دیجیے. کیونکہ یہ دیر پھر آج میں فائنل میں پہنچا رہا ہوں اور میرے ساتھ جج صاحبان شامل ہیں. آج ہی سے ہم نے پک کیا ہے رامیش کو, آپ دونوں یہاں آ جائیں. رامیش اور حافظ محمد حمزہ صدیقی, آپ دونوں کو بہت مبارک ہو, آپ ہمارے فائنلسٹ ہیں. کل انشاءاللہ مقابلہ آپ دونوں کے ساتھ, اور تیسری بچی ہمارے وہ حولیہ نور ہے, ان تینوں کے مابین کل مقابلہ ہوگا. آج کا دھان میں زباں اپنے خدام کو پہنچا ہے. جانے سے پہلے معاونین کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں تعاون شامل رہا ہے سیوسٹن کا, پنجند کا, وولکا فوڈ گگلی کا, کوئس شربت کا, نیلسن پینٹس کا, بیجان ٹیشوز کا, جوجو کینڈی کا, سیلانی اسپائسز کا, بلوم پرفیومز کا, پاپولر گروپ کا. اس کے ساتھ ہی ساتھ کل جو ہمارا فائنل ہونے جا رہا ہے, دیکھنا نہ بھولیں, ایک تو QTV پر آپ ایکسکلوسیولی ہمارا گرینڈ فنالے کل دیکھ پائیں گے. کل کے مقابلے میں جو پہلی پوزیشن حاصل کرے گا اس کے لیے جناب سہیل شمس کی جانب سے 1 لاکھ روپے کیش, ایزی ہیئر کلر کی جانب سے LED کا تحفہ. جو دوسری پوزیشن حاصل کرے گا اس کے لیے جناب سہیل شمس کی جانب سے 75,000 روپے, شیف کارنر کی جانب سے گفٹ ہیمپر, حبیب آئل ملز کی جانب سے فوڈ فیکٹری. جو کل کے مقابلے میں یعنی کہ ہمارے گرینڈ فنالے میں تیسری پوزیشن حاصل کرے گا اس کے لیے جناب سہیل شمس کی جانب سے 40,000 روپے, زنیبیہ پرفیوم کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے, اور حبیب آئل ملز کی جانب سے جوسر بلینڈر کا تحفہ ہے. ایک بار پھر سے آپ دونوں کو بہت مبارک ہو, آپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. آج کا دھان میں زبا اپنے خدام کو پہنچا. ہمارا اگلا سیگمنٹ دیکھیں رئیس احمد کے ساتھ علم اور علماء. مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.